السلام علیکم. ہم سومیٹک سمٹم ڈس آرڈرس کی بات کر رہے تھے کہ ہاسپٹل سیٹنگ میں عام طور پہ جو 90% پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. اس میں ایک براڈ کیٹیگری ہے سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر. اس کو ہم نے کل دیکھا تھا فرسٹ لیکچر میں. آج ہم اس کا ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا دیکھیں گے تھوڑا سا، تاکہ ہمیں تھوڑا سا کلیئر ہو کہ یہ کن لوگوں میں ہو سکتی ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سومیٹک النس ہے یا سیریس النس ہے. کرائیٹیریا اے اس کا ہوگا 1 or more somatic symptoms that are distressing or result in significant disruption of daily life. یعنی سومیٹک سمٹمز جو آ رہی ہیں ان میں سے ایک سمٹم ایسی ہو جو انسان کی فرد کی ڈیلی لائف فنکشننگ کو ڈسٹرب کر کے رکھ دے. مثلا ایک فرد شکایت کرتا ہے کہ میرے اسٹمک میں پین ہے. وہ طرح طرح کے حکماء کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، وہ طبیبوں کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، وہ رپورٹس کرواتا رہتا ہے اور اسے اس کا ذہن کہتا ہے کہ تمہیں کوئی سیریس النس ہے اور تمہیں آرام نہیں آ رہا. وہ اس چیز کو اتنا کنسرن ہوتا ہے کہ اس کا 90% حصہ دن کا اس بیماری کے بارے میں سوچ میں گزر جاتا ہے. اس کا بی کرائیٹیریا یہ ہوگا ایکسیسو تھاٹس. بہت زیادہ خیالات آتے ہیں اپنی بیماری کو لے کے، فیلنگز رہتی ہیں اور بیہیویئرز ریلیٹڈ ٹو دی سومیٹک سمٹمس. اپنی سومیٹک سمٹمس کو لے کے ہی وہ بیہیو کرتا ہے جیسے بھی یہ درد ہے ایسا ہے، حالانکہ وہ درد پرسسٹنٹ نہیں ہوتا. جب بھی کوئی اس سے حال پوچھے گا وہ کہے گا ٹھیک نہیں ہے، بس درد رہتا ہے، مجھے یہ چیز کھانی چاہیے، یہ نہیں کھانی چاہیے. وہ اس چیز میں اتنا زیادہ گھس جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی سوچتا رہتا ہے. Associated health concern and as manifested by at least one of the following. کچھ علامات کا ہم تذکرہ کریں گے جس میں سے کم از کم ایک علامت یا ایک سے زائد علامات کا وہ احساس کرتا ہے یا ان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے. مثلا نمبر 1 ہے disproportionate and persistent thoughts about the seriousness of one's symptoms. ایسے میں انسان کو، فرد کو یہ خیال رہتا ہے کہ یہ جو مجھے سمٹمز آ رہی ہیں، جو علامات آ رہی ہیں، ان میں سے یہ شدید قسم کی علامت ہے، یہ بہت سیریس النس ہے. اسے ایسا ہی خیال رہتا ہے. نمبر 2 ہے persistently high level of anxiety about health or symptoms. اپنی صحت کے بارے میں اتنا زیادہ اینشیس رہتا ہے، اتنا زیادہ اینشیس رہتا ہے، یا اپنی جو علامات آ رہی ہیں اس کے بارے میں اس قدر زیادہ سوچتا ہے، اس قدر سنجیدہ لیتا ہے اس کو کہ اس کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اسے درد محسوس ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اہم بات کہتا چلوں. دی انڈیویژول سفرنگ از اتھینٹک. یہ نہیں ہے وہ ڈرامہ کر رہا ہے، وہ ملنگرنگ نہیں ہے، اس کو واقعی پین محسوس ہو رہا ہے. لیکن اس کا علاج کیا ہے، اس پین کی وجہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہوگا. اس پین کی وجہ ہے ٹوٹلی سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پہ وہ پین ہے. یعنی ٹپیکلی مور دین 6 months، 6 ماہ تک ایسے احساسات کسی کو رہیں. although نمبر 3 کیٹیگری ہے although any one somatic symptom may not be continuously present. حالانکہ کوئی ایک علامت ضروری نہیں ہے کہ لگاتار آتی رہے. مثلا وہ پیٹ دکھنے کا جو ایک سائن دیا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے وہ ریگولر 6 ماہ سے دکھ رہا ہے. وہ کبھی ہٹ بھی جاتا ہے، کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اتنی اہمیت دیتا ہے، اس کا ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اب ہو رہی ہے پین، اب نہیں ہو رہی، اب کب ہوگی. تو اس کو مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہوں. وہ ایک بیماری کا ٹھپا، بیماری کی اسٹمپ لگا کے اپنے وجود میں رکھتا ہے کہ میں بیمار ہوں. ہم نے اس کی وہ بیماری کا ٹیگ ختم کرنا ہوتا ہے تھرو کاؤنسلنگ، تھرو سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنس. دی اسٹیٹ آف being symptomatic is persistent, typically more than 6 months. Continuously present نہیں ہوتا لیکن persistent ہوتا ہے. اس کا جو شکایت کرنا کہ وہ شکایت کرتا ہے 6 ماہ سے زائد، وہ شکایت کرتا ہے اپنے اسٹمک کو لے کے، میرا اسٹمک نہیں ٹھیک، میرا یہ ایشو، میرا وہ ایشو. پھر وہ اس کو سنجیدہ بھی رہتا ہے، وہ اس کی دوائیاں بھی کھاتا ہے. پھر اسے ڈاکٹرز پسند نہیں آتے. ہم اسے کہتے ہوتے ہیں ڈاکٹر شاپنگ کرنا. وہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر پاس جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے پاس جاتا ہے، اسے آرام نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا معاملہ ٹوٹلی سائیکولوجیکل ہوتا ہے. انڈیویژول سفرنگ از اتھینٹک.
ویدر اور ناٹ اٹ از میڈیکلی ایکسپلین، حالانکہ وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا، میڈیکلی وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا، یا ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کون سا درد ہے جو کسی رپورٹ میں بھی نہیں آ رہا اور اس سے محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ اتھینٹک ہے، اسے وہ اتھینٹکلی وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کے رسک اور پروگنوسٹک فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے ٹیمپرامنٹل فیکٹرز، ایسے لوگ جن کا ٹیمپرامنٹ لو ہوتا ہے، جو لائی لگ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جن کو نیگیٹیوٹی کا زیادہ احساس رہتا ہے، جن کو نیگیٹیو چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں جلدی سے، ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً ماحول میں جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے بات کر دی کہ اس کا تو جسم ہی اچھا نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا اس کی صورت اچھی نہیں ہے، یہ دبلی پتلی ہے، یہ موٹی ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو کماتا نہیں ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، اسے چاہیے تھا اس کے ساتھ والوں کی تو ابھی تک شادی ہوگی۔ ایسے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی کچھ لوگ ابزارو کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ بہت جلدی افیکٹ کرتی ہے۔ جن کو یہ جلدی افیکٹ کرتی ہے ان کو سائیکوسومیٹک سمپٹمز آتی ہیں، ان کو یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ میں پرابلم ہو جاتا ہے، ان کی لیگس میں پرابلم ہو جاتا ہے، ان کا سر دکھتا رہتا ہے، ان کے دل میں درد رہتا ہے۔ تو جتنی بھی ایسی سائیکوسومیٹک کمپلینٹس ہیں، اس کا شکار کون بنتا ہے؟ زیادہ تر لو ٹیمپرامنٹ کے لوگ، جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے مزاج میں۔ اس کے علاوہ ہم انوائرمنٹل فیکٹر دیکھتے ہیں۔ فیو ایئرز آف ایجوکیشن، چھوڑے جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لو سوشیو اکنامک اسٹیٹس، جو تھوڑے غریب ہوتے ہیں یا جن کا اسٹیٹس تھوڑا لو ہوتا ہے معاشرے میں، مثلا کسی کے والدین جو ہے وہ کسی کے گھر میں ملازمت کرتے ہیں، تو بچے پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہو گئے، فرسٹ ایئر میں ہو گئے، ٹھیک ہے، ماسٹرز میں پہنچ گئے، ان میں یہ احساس زیادہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں گے، ایون دیٹ وہ حلال روزی کما رہے ہیں ان کے پیرنٹس، مگر ان کو ایک لو اسٹیٹس ہونے کا ایک رہے گا ان کے ذہن میں۔ اینڈ ان دوز ہو ہیو ریسنٹلی ایکسپیرینس اسٹریسفل لائف ایونٹس، یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے، یہ بیماری ان لوگوں کو زیادہ ہوگی جنہوں نے ریسنٹلی کوئی اسٹریسفل ایونٹ دیکھا ہے، کوئی بریک اپ ہو گیا، کوئی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، کوئی ایسا سین تھا جس میں کوئی مار داڑ ہوئی، جس میں تھریٹ کیا گیا، کوئی چھاپا پڑ گیا، پولیس آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی بھی اسٹریسفل ایونٹ جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو جی کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیں، پھر اس کی ہم کیٹیگریز میں جائیں گے کہ اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ ٹیمپرامنٹ لیول جو آپ نے بولا ہے اس کا یہ بتا دیں، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا مزاج جو ہے نا وہ بڑی جلدی ہائپر ہو جاتا ہے، یا بہت جلدی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسٹیبلٹی نہ ہو، جس کا جو موڈ ہے نا وہ سوئنگ کرتا رہے، ٹھیک ہے، ان میں سائیکوسومیٹک کمپلینٹس زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سر جی نہیں، اگر کسی کا موڈ ایسا ہو لیکن اس کو یہ علامات نہ آتی ہوں النس کے، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، پھر اس کی موجیں ہیں کہ اس کا موڈ ایسا ہے لیکن وہ بچا ہوگا۔ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ زیادہ تر یہ بیماری کس کو ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا موڈ بالکل اسٹیبل ہوگا مگر ان کو یہ علامات آ جائیں گے۔ کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے، انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتا ہے، سوشیو اکنامیکل فیکٹر ہو سکتا ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جو سمٹمز لے کے آیا اس میں کیا۔ مثلا میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو، پچھلے 1 منتھ سے کوئی 19 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ سومیٹوفارم ڈس آرڈر کے تھے، سومیٹک النس کے تھے، جس میں النس انگزائٹی تھی، ٹھیک ہے، کنورژن ڈس آرڈر بھی تھا۔ اب ان میں کچھ فیچرز کامن تھے، وہ یہی چیز ہے، DSM-5 بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا سوشیو اکنامک اسٹیٹس لو ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی کے زیادہ تر لوگ مزدوری کرتے ہیں اور جو پیسوں کی بھی کمی ہے اور اسٹیٹس بھی لو ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ان لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی کلائنٹس آئے جن کو سٹریسفل ایونٹ تھا، زندگی میں کوئی سٹریسفل ایونٹ تھا،